نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ بہت ساری ضروریات جو وابستہ ہو جاتی ہیں شروع ہو جاتی ہیں. ضروریات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کی موت پر ختم ہوتا ہے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اگر برزخ کی زندگی کو دیکھا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ موت کے بعد بھی اس کی ضرورتوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. مرنے کے بعد بھی آدمی کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. میدان محشر میں بھی اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی. اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ ضرورتیں ہماری بنا مانگے عطا فرما دیں. کچھ ضرورتیں بنا مانگے عطا فرما دیں، بنا مانگے پوری کر دیں. کچھ ضرورتوں کے لیے کہا گیا کہ یہ کام کرو گے تو ضرورت پوری ہوگی، یہ کام کرو گے تو ضرورت پوری ہوگی. وہ چند کام ہیں، ان چند کاموں میں ایک کام اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، جو آج ہم سے بالکل چھوٹ گیا. اگر ہے بھی ہماری زندگی میں تو بالکل سرسری سا، بہت ہی سرسری اور بہت ہی معمولی. لیکن یہ اتنا اہم عمل ہے، اتنا اہم ترین عمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی اہمیت کو واضح فرمایا. اور جیسے کہ خطبے میں بھی 2 حدیثیں پڑھی گئیں، ایک میں فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے. ایک آدمی کو ہم لے لیں، اس کے سر سے لے کر پیر تک اور پیر سے لے کے سر تک ہر چیز ہے، ہر عضو ہے، لیکن اس کے سر میں مغز نہیں ہے. تو وہ آدمی کس کام کا ہے؟ اس کے 2 پیر، اس کی 2 ٹانگیں، اس کے 2 بازو، اس کی 2 آنکھیں، اس کے 2 کان، اس کے 2 ہونٹ، اور اس کا سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک، لیکن سر میں بھیجا نہیں ہے، دماغ نہیں ہے. تو تمام عبادات کے ہوتے ہوئے دعا نہ ہو تو تمام عبادات ایسے ہی ہیں. یوں سمجھ لیں، جب مغز ہی نہیں ہے، بھیجا ہی نہیں ہے، دماغ ہی نہیں ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا
لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر عزت والی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ بے شمار روایات ہیں، بے شمار روایات۔ دنیا کے کسی آدمی سے ہم مانگیں، ایک دفعہ سوال کریں، 2 دفعہ سوال کریں، 4 دفعہ کریں، وہ یقیناً تنگ آ جائے گا، یقیناً تنگ آ جائے گا کہ یار یہ کیا کام بنایا ہوا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے تمہیں کوئی اور آدمی نہیں ملتا؟ وہ طرح طرح کی باتیں بنائے گا، بتائے گا، سنائے گا۔ اور حدیث میں اللہ رب العزت کی طرف کیا بات منسوب کی گئی، کیا کہا گیا؟ آپ نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض احادیث کی روشنی میں یہ سبق ملتا ہے جو آدمی اللہ کی ذات عالی سے جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا راضی ہوتے ہیں۔ ہم دعاؤں کی قبولیت کے طریقے تلاش کرتے ہیں نا، دعاؤں کی قبولیت کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ان طریقہ کار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سے کثرت سے مانگیں، اللہ سے کثرت سے مانگیں۔ 2 چیزیں ہیں جو آدمی کی تقدیر بدل دیتی، 2 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی تقدیر بدل دیتی ہیں، ایک دعا اور ایک شکر کرنا۔ ایک حدیث میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد العمر الا البر، کہ ایک دعا ایسی چیز ہے جس سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اور نیکی ایسی چیز ہے، نیکی کرنا ایسی چیز ہے جس سے بندے کی عمر بڑھ جاتی ہے، جس سے بندے کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین آدمی کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمان جس کی نیکی زیادہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی نیکی زیادہ ہو، یہ مسلمان بہترین ہے۔ تو اللہ سے مانگنا، ہر وقت ہر ضرورت مانگنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو ہر موقع پر جو سبق دیا، اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی، کہ مانگنا اللہ سے، اللہ سے مانگنا، تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی، تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ انہونی جس عمل سے ہو جاتی ہے وہ عمل کون سا ہے؟ دعا۔ انہونیاں ناممکنات جو ممکنات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ عمل کون سا ہے؟ دعا۔ لیکن اس میں مستقل مزاجی، اس میں مستقل، یہ نہیں ہے 1 دن 2 دن 4 دن، نہیں، یہ موت تک کا سبق ہے، موت تک کا سبق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے لیے بد دعا فرمائی تھی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پہلے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اللہ آپ نے انہیں فرعونیوں کو ہر چیز دی ہے، ہر نعمت دی ہے،
دنیا کی ہر زینت کی چیز دی، دنیا کا سارا ساز و سامان دیا، سارے اسباب دیے اور مال دیا ہیں، لیکن اے اللہ یہ اس مال کے ذریعے سے لوگوں کو تیرے راستے سے ہٹا رہے ہیں، یہ تجھ سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ فرما دے، واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو اور سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، جب تک تیرا عذاب نہیں آئے گا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو فوراً ہی اگلی آیت میں کیا کہا گیا؟ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، تم دونوں کی دعا یعنی موسیٰ اور ہارون کو کہا گیا علیہم السلام کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، بس اب اپنے کام میں لگے رہو، اپنے کام میں لگے رہو۔ روایات میں ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اس دعا کے 7 سال بعد فرعون تباہ ہوا۔ کتنے سال بعد؟ 7 سال بعد فرعون تباہ ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دعا کی تھی آپ نے قبول ہی نہیں کی، دعا کی تھی۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، ہمارا کام کیا ہے؟ دعا کرنا، آگے قبول کرنا کس کا کام ہے؟ ہم اپنا کام کریں، اللہ کا کام اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمارے سے ہم میں سے کسی کے اندر بھی اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پوچھ سکے دعا کی تھی آپ نے قبول کیوں نہیں کی۔ ہاں، اور حدیث میں ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا یوں مانگو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا پورا یقین ہو، یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے خود کہا ہے میں قبول کروں گا تو قبول نہ ہو، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ پھر دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہیں، بعض دفعہ وہی مل جاتا ہے جو آدمی مانگ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ اس سے کوئی بہتر چیز دے دیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے میں جو قبول نہیں ہو رہی ہوتی اس کے بدلے میں اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، اس پر سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ ہاں، دعا رائے گاں کبھی نہیں جاتی، جو دعا بالکل قبول نہیں ہوئی، جو مانگا تھا نہیں ملا، مصیبتیں بھی آتی رہیں، سب کام ہوتے رہے، تو وہ بھی رائے گاں نہیں جائے گی کہ قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لی گئی۔ اور روایات میں ہے جب قیامت کے دن اس کو ان دعاؤں پر اجر ملے گا جو قبول نہیں ہوئیں کہ میرے بندے تو نے یہ دعائیں مانگی تھیں اور یہ دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، اللہ فرمائیں گے اپنے بندے سے خود کہ میں نے یہ تمہارے لیے تمہاری آخرت کے لیے رکھی ہوئی تھی، یہ لو۔ پھر یہی بندہ جو آج کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہیں، یہ بندہ قیامت کے دن کہے گا جب دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب دعاؤں کا اجر یہی ملتا۔ میرے محترم دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو جب کوئی ضرورت پیش آئی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف توجہ کی۔ آدم علیہ السلام کا مسئلہ ہوا تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ بنا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا، اسباب کے درجے کی سب سے بڑی چیز، اسباب کی دنیا کا سب سے بڑا سبب جبرائیل علیہ السلام
اور ان کے ساتھ پہاڑوں کے، آگ کے، پانی کے فرشتے، پتہ نہیں کون کون وہ پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اما الیک فلا، آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے۔ اولاد کی ضرورت پڑ رہی ہے تو بڑھاپا آ گیا، اولاد ملنے ملانے کا زمانہ گزر گیا، لیکن وہ دعا کر رہے ہیں، زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قرآن پاک میں نقل کر رہے ہیں۔ یہ قصے نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ قصے نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ ہم ان سے عبرت پکڑیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا، تیرے رب کی، اپنے رب کی رحمت کا ذکر کرو جو زکریا علیہ السلام پر تھی جب وہ اپنے رب کو چپ کے پکارتے تھے، جب وہ اپنے رب کو چپ کے پکارتے۔ حکم بھی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو آہوزاری کے ساتھ، رو کر، بلک کر، اور چپ کر کے تنہائیوں میں جا کے پکارو، اپنے رب سے مانگا کرو۔ ہماری ضرورتیں بہت ساری ہیں۔ وہ آج کل فلسطین کے معاملے میں ایک جملہ بہت استعمال ہو رہا ہے، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، وہ یہاں استعمال کر رہے ہیں۔ بھائی جن سے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ آپ میں سے جو حکومت کی اجازت سے فلسطین جا سکتا ہے تو چلا جائے، کوئی صورت ہے تو دوسروں کو بھی بتائے، ممکن ہے کوئی اور بھی ساتھ تیار ہو جائے، لیکن جب تک ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں جی؟ کسی کا ضمیر گوارا کرتا ہے اسے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی نہ کریں یا ہم اپنے دیگر مقاصد کے لیے دعا نہ کریں؟ حالات خراب ہیں، ہر آدمی رو رہا ہے، حالات خراب ہیں۔ کتنے ہیں جو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی روزانہ اپنی تگ و دو میں اضافہ کرتا ہے کہ میری ضروریات پوری ہوں، جیسے اس کا ذہن اور ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جتنی میری تگ و دو بڑھے گی اتنی میری ضروریات پوری ہوں گی۔ دعا کی طرف توجہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ لو لگانے کی طرف توجہ نہیں ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ سے مانگنا سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ اللہ کی قسم آدمی کا کام نہیں ہوتا، دعاؤں کی وجہ سے اٹک جاتا، دعائیں نہ ہونے کی وجہ سے اٹک جاتا ہے۔ ہاں، بیمار کی بیماری بڑھ جائے، قابو سے باہر ہو جائے تو آخر میں ڈاکٹر بھی کیا کہتا ہے؟ بس یوں دعا ہی کرو، بس یہ۔ تو پہلے نمبر پر کیوں نہیں دعا کو رکھا؟ پہلے نمبر پر کیوں نہیں دعا کو رکھا؟ ایک دعاؤں کی دنیا میں ایک چیز ہے اسم اعظم، وہ جس دعا میں لیا جائے وہ دعا قبول ہوتی۔ اب اسم اعظم کتنے سارے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بعضوں نے کہا یا حی یا قیوم ہے، بعضوں نے کہا یا حنان یا منان ہے، بعضوں نے کہا یا ارحم الراحمین ہے، بعضوں نے کہا یا ذل جلال والاکرام ہے۔ ایک آدمی کو اس کی تلاش تھی کہ اسم اعظم کیا ہے۔ میں ایک بہت عمومی بات آپ کو بتا دوں جو سب کے لیے ہے۔ اس نے کہا فلانے بزرگ ہیں نا، ان کو پتہ ہے، کسی نے کہا، وہ ان کے پاس چلا گیا، مجھے اسم اعظم سکھائے۔ میں نے کہا ایک کام کر، نہیں مجھے سکھائیں، کہا چل بھاگ جائے یہاں سے، اسم اعظم سکھائیں تو آ گیا بڑا اسم اعظم سیکھنے والا، نہیں حضرت مجھے سکھائیں۔ وہ تو چپٹ گیا ان کے ساتھ، نہیں
مجھے اس میں عزم سکھانا ہے آپ کو، مجھے سیکھنا ہے اور میں سیکھ کر ہی جاؤں گا، ویسے نہیں جاؤں گا۔ وہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو لسوڑے کی طرح مجھے چمٹ گیا ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں، کہا چلو آپ بھی چلے، لے گئے اس کو اور دریا میں لے گئے، کشتی میں بٹھایا، درمیان دریا میں جا کے اس کو دریا میں دھکا دیا، چل۔ اب جو آئے غوطے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، حضرت مجھے بچائیں، حضرت مجھے بچائیں، حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے کیا کر دیا، بڑا آیا حضرت، چل۔ تو وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے، کشتی پکڑے، وہ پکڑنے نہیں دے رہے، وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے، میرا ہاتھ پکڑے، مجھے بچائیں ڈوبنے سے، میں ڈوب مروں گا، وہ کہے چل۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا نا بھائی حضرت تو ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہے، حضرت تو لگتا ہے آج ماریں گے ہی ماریں گے، ڈبو کے ماریں گے، تو کہنے لگا یا اللہ اب تو ہی ہے، ہاتھ پکڑا، اندر کھینچا، فرمایا یہ اس میں عزم ہے، جب تمہاری توجہ پوری دنیا سے کٹ جائے کہ اب میری ضرورت کوئی نہیں پوری کر سکتا اور کبھی میری ضرورت اللہ کے علاوہ کوئی پوری نہیں کر سکتا، جب تم اس حالت میں اس جذبے کے ساتھ اللہ کو پکارو گے تو یہ اس میں عزم ہے اور تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لو جی، اس میں کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مضبوط اور پابند کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔